آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے منتخب کارپوریٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے وارڈ میں عوام کے درمیان رہیں اور پوری محنت کے ساتھ عوامی خدمت کریں۔ یہ ہدایت انہوں نے اس وقت دی جب پارٹی نے مہاراشٹر کے میونسپل کارپوریشن انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 125 نشستیں جیت لیں۔ ہفتے کے دن حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ AIMIM کے ٹکٹ پر جیتنے والوں میں ہندو اور دلت طبقے کے افراد بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ووٹروں اور پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے دن رات محنت کی۔ اویسی نے واضح کیا کہ پارٹی کا بھارتیہ جنتا پارٹی BJP یا NDA کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے اکولا شہر میں AIMIM اور BJP کے کچھ کونسلروں کے درمیان اتحاد کی خبریں سامنے آئی تھیں، لیکن شدید تنقید کے بعد اس اتحاد کو ختم کر دیا گیا۔ اویسی نے کہا کہ پارٹی کی پالیسی کا فیصلہ صرف قیادت کرتی ہے، کارپوریٹرز کو پالیسی بنانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ تلنگانہ میں آنے والے میونسپل انتخابات کے بارے میں اویسی نے کہا کہ انہوں نے ضلع صدور کو پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں قبول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی SIR کے عمل میں AIMIM پوری طرح سرگرم رہے گی۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا کہ تلنگانہ اس عمل میں پورے ملک کے لیے ایک مثال بنے گا۔ ایران کے حالات پر بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ چابہار بندرگاہ ہندوستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہندوستان افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پابندیوں کے خوف سے ہندوستان ایران میں اپنی سرگرمیاں کم کر رہا ہے، جو ایک تشویشناک بات ہے۔ اویسی نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 جنوری کو اعلان کیا تھا کہ ایران سے کاروبار کرنے والے ممالک پر 25% ٹیکس لگایا جائے گا تاکہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف تشدد کے معاملے پر بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ہندوستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ زمینی اور سمندری سرحدیں ہیں، اس لیے وہاں کا امن اور استحکام ہندوستان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اب آپ کا جو سوال تھا، یقیناً میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے 125 کارپوریٹرز کامیاب ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہاراشٹرا کی عوام کا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام ووٹرز کا جنہوں نے MIM پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹ سے، اپنے دعاؤں سے نوازا اور ہم کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہاراشٹرا کے ہمارے پریزیڈنٹ امتیاز جلیل صاحب کا، اور ویسٹرن مہاراشٹرا کے ذمہ دار کا، اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ یوسف پنجانی صاحب کا، MIM پارٹی کے تمام ممبرز کا، پرائمری برانچ کے پریزیڈنٹس کا، اور کہ انہوں نے بڑی محنت کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہار پردیش کے ہمارے ادھیکش اختر الایمان صاحب کا، ہمارے اسپوکس پرسن عادل حسن صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہیں، جو آ کر کیمپین کیے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تلنگانہ کے MIM پارٹی کے فرول لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کا، احمد بلالہ صاحب کا، جناب کوثر محی الدین صاحب کا، مبین صاحب کا، اور رحمت صاحب MLC کا، ریاض الحسن افندی MLC کا، اور جتنے حیدرآباد سے MIM پارٹی کے کارپوریٹرز، ایکس کارپوریٹرز، ممبرز جو گئے، اور ممبئی میں ہمارے ایکس MLA جناب وارث پٹھان صاحب کا، شولاپور کے انچارج تھے انور سادات کا، ان تمام لوگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے الحمدللہ ایک بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے کارپوریٹرز کامیاب ہوئے ہیں وہ عوام کی امید پر اتریں گے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیتنا لگتا ہے بڑا مشکل، مگر جیتنے کے بعد جو مراحل سامنے آتے ہیں اس کو کامیابی سے عبور کرنا، عوام کی امیدوں پر اترنا، عوام کو دستیاب رہنا، اور اپنے باڈی لینگویج میں، اپنی زبان سے جو آپ ملنساری کے مظاہرے عوام سے کرتے ہیں الیکشن کے انتخابی مہم کے دوران،
उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई बीएमसी में एमआईएम पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहाँ पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। ज़ाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो। इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।